السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی پہلی کرن نکل رہی تھی۔ یہاں پہ ٹائم تھا تقریباً تہجد سے پہلے کا، یا تہجد کا ٹائم تھا، فجر ہونے والی تھی۔ میں تھی پلین میں، تو یہ مجھے ایک نظارہ نظر آ گیا کیونکہ میں ونڈو سائڈ پہ تھی، تو میں سوچا کیوں نہ ایک کلپ لیا جائے۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے تھے مسجد نبوی، اور عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ ہر چیز تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں، کچھ لوگ واک کے لیے یا مطلب عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، یا جنہوں نے ریاض الجنہ سے ہونا تھا وہ ریاض الجنہ سے ہو کے جا رہے تھے، یا پرمٹ ہو کے ہوا تھا تو اس سائڈ پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی سائڈ پہ عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں جہاں پہ نماز جا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ نیکسٹ دیکھا اور ہو رہی تھی مغرب کی اذان۔ جی الحمدللہ اذان ہو چکی تھی، میں سوچا چلو آپ سے شیئر کیا جائے۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی تھی ہم نے، پھر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ اگین نیکسٹ ڈے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے کلپس لیے جاتے ہیں، اور مجھے اکثر یہ لگتا تھا کہ اچھا یہ بھی انفارمیشن شیئر کی جائے، یہ بھی انفارمیشن شیئر کی جائے۔ اچھا مدینہ میں آپ جو گیٹ نمبر 29، 30 اور 31 ہیں، ان کی اندر والی سائڈ سے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ہے میکڈونلڈ، اسی کی طرف اگر آپ آ جائیں تو ویسے میں آپ کو بتاؤں تو زوار انٹرنیشنل جو ہوٹل ہے اس کے بالکل ساتھ میکڈونلڈ ہے، تو اس کے پیچھے بنگالی مارکیٹ ہے، وہاں سے آپ کو لفٹ بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ میں ایکسیلیٹر جو جا رہے ہوتے ہیں نیچے، آپ بنگالی مارکیٹ میں جاتے ہیں اگر جن کو پاکستانی فوڈ کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کھائیں اور ٹیسٹ چینج ہو جائے ہمارا، یا اچھا کھانا مل جائے ریزنیبل پرائس ہوں، یا چلو ہم جا نہیں سکتے جا کے کیسے لے آئیں، تو ہوٹل میں آرام سے آ جائے تو وہ ڈلیوری بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ جب بنگالی مارکیٹ سے گزر کے باہر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی سارے 6-7 ہوٹل مل جائیں گے جو پاکستانی فوڈ بہت اچھا اور بہت ریزنیبل پرائس میں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو وہ آپ کو جہاں آپ کا ہوٹل ہے وہاں پہ ڈلیور بھی کر دیں گے۔ سب سے اچھی بات ہے کھانا ان کا بہت مزیدار ہے۔ میں سوچا بہت سارے لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ کیا کریں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں کہاں سے کھانا منگوائیں، تو یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر دوں۔ اچھا یہ میں پہنچی تھی پرانی مسجد نبوی، جو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، پر یہ ریاض الجنہ نہیں ہے، یہ پرانی مسجد نبوی ہے۔ پر یہاں سے انہوں نے اس طرح سے وہ کیا ہوا ہے کہ یہی سمجھ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ سامنے ہمیں منبر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ امامت کی جاتی، یہاں پہ امامت کی جاتی تھی وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور منبر بھی نظر آ رہے ہیں جہاں پہ خطبہ دیا جاتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عورتیں یہاں پہ نفل پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ یہ وہی ہے کہ چلو جن کا پرمٹ اوکے نہیں ہوتا، یا
جن کا ہو بھی جاتا ہے تو 40 ڈیز بعد پھر سے وہ ہوتا ہے، دوبارہ سے نہیں کیا جا سکتا، تو وہ یہاں پہ جا کے نوافل پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ظاہر ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو بالکل آپ ایسے سمجھیں، کیونکہ حرم پاک میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، باقی چیزیں ہیں۔ تو مسجد نبوی کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کہاں پہ بیٹھ کے آرام سے آسانی سے عبادت کر سکیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں رش کافی زیادہ ہے۔ میں بھی گئی تھی کیونکہ ابھی میرا پرمٹ اوکے نہیں ہوا تھا، تو میں سوچا چلو میں یہیں پہ جا کے عبادت کر لوں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ میرا اوکے ہو جائے گا۔ اور میرا لاسٹ میں بالکل مجھے امید بھی نہیں تھی، پر امید تھی، میں نے سوچا تھا اگر کسی طرح سے مجھے ذرا سا راستہ مل جائے یا کیا پتہ کوئی میری لک لگ جائے تو میں گزر جاؤں گی، اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پر اس ٹینشن میں بس میرا اوکے ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں وہاں سے ہو آئی تھی۔ بٹ پھر بھی جن کا نہ ہو سکے، میں یہی کہوں گی کہ آپ کا جب ویزا اوکے ہو جایا کرے، آپ تبھی ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا پرمٹ تبھی سے اوکے کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ یہ سوچا کریں کہ وہاں پہنچ جائیں گے، اچھا مکہ سے ہو لیا تو مدینہ پہنچیں گے تب کر لیں گے۔ اس میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی آپ کا 5 منٹس میں بھی ہو جاتا ہے اور کبھی آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اوکے ہونے میں۔ تو آپ کی یہ عبادت رہنا جائے، ظاہر ہے مدینہ کی اتنی خوبصورت عبادت ہے تو کیسے بندہ مس کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ جو مجھے پتہ چلا یا وہاں پہ بتایا جا رہا تھا، یا جو وہاں پہ ہمیں زیارت کروانے والے بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایک اور خوش نصیبی سمجھ لیں، یا انہوں نے ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ہر بدھ کی رات، اور وہاں پہ جا کے عبادت کرتے تھے، اور وہاں پہ ہر بدھ کے دن جاتے تھے۔ اب کافی سارے لوگ وہاں پہ بدھ کے دن جانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، عبادت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن وہاں پہ جاتے تھے اور بہت سارا ٹائم وہاں پہ جا کے گزارتے تھے۔ جن لوگوں نے جانا ہو عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہ جائیں آپ، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جاتے تھے عشاء کے بعد جاتے تھے، تو ہمیں وہاں پہ ضرور جانا چاہیے۔ وہاں کے وہ جو رہائشی ہیں یا جن لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا ڈیٹیل کا انفارمیشن ساری پتہ ہے، تو وہ بدھ والے دن وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، باقی وہاں کی زیارت کرتے ہیں، اور جتنا خیر مجھے پتہ تھا میں نے سوچا میں آپ سے یہ شیئر کر دوں۔ جو جا سکے پلیز جائے کریں بدھ والے دن، باقی جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہوٹل سے نکلتے تھے تو ہمیں ایسے 2 منٹس کی واک کرنی پڑتی تھی اور ہم پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ہمیں انٹری کرنی ہوتی تھی 329 گیٹ سے، اور بس یہ تھا۔ یہ ہم اگین پہنچے تھے عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ مسجد نبوی کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز۔ عبادت تو آپ کر چکے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ ایک ایک چیز مجھے یہ تھا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کون سا گیٹ کہاں پہ ہے، کہاں سے کس چیز کی انٹری ہونی ہے۔ تو یہ میں گئی، میں نے ایک ایک دروازہ جگہ، اچھا اسی راستے سے آپ جائیں تو گیٹ نمبر 20 ہے، وہاں سے آپ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آپ پرانی مسجد نبوی میں جا کے جہاں پہ انہوں نے پراپر ٹینٹنگ کی ہوئی ہے اور عورتیں وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہی ہوتی ہیں، آپ گیٹ نمبر 20 سے جائیں اور وہاں سے پہ جا کے عبادت کریں، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ظاہر ہے ایک بندہ جہاں پہ بھی عبادت کر لے، عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنا بے شک یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری عبادت قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرمائے، جو لوگ پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔